بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی القضاء محمد بن مقاتل کا سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک بر وقت اس قسم کی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زہد و تقوی میں یکتائے روزگار تھے۔ مخلوق کی خیر خواہی، وعظ و نصیحت آپ کا مشغول تھا اور مشغلہ بھی تھا۔ وقول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھیں۔ اس کے اندر ابو نعیم نے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی رحیب محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا ہے، اور اس مکالمے کو کتاب کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے سبق آموز اور عبرت و فکر انگیز بھی ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلخ سے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہے، میں ان کی عادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ فقیہ کی عادت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ فقیہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل یہ قاضی القضاء محمد بن مقاتل تھے۔ اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حاتم اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، وہ تو ایک بڑی عظیم الشان ڈیوڑی کا آستانہ ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے، ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے، دیکھا کہ ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب سرہانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مستد پر بیٹھ کے اور حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کہ تشریف لائیں، بیٹھیں، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پر انکار کر رہے ہیں تو قاضی نے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، پوچھئے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ غلام سامنے کھڑے تھے۔ تکیے قاضی صاحب کی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے گئے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ حاتم کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی صاحب بولے، بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی صاحب بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی صاحب بولے، جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، تو ذرا یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے پایا اور جبرائیل نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں قاضی صاحب کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند ہوگا اور جس کے پاس امیرانہ ٹھاٹ پاٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی صاحب بولے، نہیں، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ نہیں سنا تو پھر کیا؟
اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غرباء اور مسکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی کے ساتھ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے، تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے، یا فرعون و نمرود کی زندگی سے؟ تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے وہی فرعون و نمرود کی سلطنت سے جس سے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے علماء سو، تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر اپنے آپ کو میں اس سے زیادہ برے حال میں نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے لرز گئے تھے، گھٹنے کی بیماری کم ہونے کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ اسی حال میں چھوڑ کر حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابو نعیم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، قزوین کے تنافسی عیش و پرستی میں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ تنافسی کے پاس پہنچے اور ایک ناواقف شکل میں قاضی تنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتلا دیا۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی رہ جائے تو درست کرا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے۔ ابتدا میں تو تین دفعہ ہر عضو کو دھویا، جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے 3 دفعہ کی 4 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی تنافسی نے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ پوچھا کہ کیا غلطی کی ہے؟ قاضی تنافسی نے کہا، 3 بار سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو اسراف یعنی فضول خرچی قرار دیا گیا ہے۔ تب حضرت حاتم نے سر اٹھایا اور کہنے لگے، سبحان اللہ، میں غریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر اسراف کا مرتکب ٹھہرایا گیا، اور جناب والا نے یہ تمطراق جو اکٹھا کر رکھا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ قاضی تنافسی سمجھ گئے کہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب وضو کا طریقہ سیکھنا نہیں بلکہ انہیں متنبہ کرنا تھا۔ چنانچہ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ گھر گئے تو 40 دن تک باہر نہیں نکلے۔ یہ روایات ہم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 8 سے لی گئی ہیں۔ حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقیناً یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہیں، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔